اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث بھی کتاب اللہ ہے۔ روزوں کی راتوں میں اب تک یہ پابندی تھی کہ روزے دار نہ تو اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے تھے اور نہ کھا پی سکتے تھے، صرف افطار کے وقت کھا سکتے تھے اور پی سکتے تھے، اور اگر افطار سے پہلے سو جاتے تو پھر پوری رات اور دوسرے دن روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ روزوں میں یہ پابندیاں قرآن مجید کی کسی آیت سے عائد نہیں کی گئی تھی، بلکہ وحی خفی یعنی حدیث کے ذریعہ عائد کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں صرف ان پابندیوں کے تخفیف کرنے کا ذکر ملتا ہے، پابندیاں عائد کرنے کا ذکر نہیں ملتا، لہذا ثابت ہوا کہ حدیث بھی کتاب اللہ ہے اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے ان پابندیوں میں تخفیف فرما دی۔ اب روزوں کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا اور کھانا پینا حلال کر دیا گیا، اور سو جانے کے بعد کھانے پینے پر جو پابندی تھی اسے منسوخ کر دیا گیا۔ ایک لطیف کنایہ روزوں کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، یعنی جس طرح لباس دوسری اور گرمی اور سردی، گرد و غبار سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی غلط کاری سے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جس شخص کو نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے چاہیے کہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح کرنا نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ مندرجہ بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ میاں بیوی برے کام سے ایک دوسرے کی حفاظت کا سبب ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات ایک فطری تقاضے کو پورا کرتے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فطری تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پابندی میں تخفیف فرما دی جو پابندی کی روزوں کی حالت میں پہلے فرض کی گئی تھی۔ تخفیف کرنے کا سبب یہ ہوا کہ بعض لوگ اس پابندی کو نبھا نہ سکے، وہ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر بیٹھے، یعنی ان سے روزوں کی راتوں میں غلطی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطی کو معاف کر دیا اور آئندہ کے لیے روزوں کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اپنی بیویوں سے میل جول رکھ سکتے ہو، اور جو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہے اسے تلاش کر سکتے ہو۔ وہ بیویوں سے صحبت کرنے کے سلسلہ میں یہ ایک بڑا لطیف کنایہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کا ذکر فرمایا کہ اب تم روزوں کی راتوں میں کھا بھی سکتے ہو اور پی بھی سکتے ہو۔ روزے کی حالت میں 3 حلال کام حرام ہو جاتے ہیں: بیوی سے صحبت کرنا، کھانا اور پینا۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔